أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا بني افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. برادران اسلام، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور وطن، خواتین ماں اور بہنوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کل مبارک دن ہماری خوشیوں کا دن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اللہ عز و جل نے سال میں 2 عیدیں ہماری رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو وہاں لوگ مختلف عیدیں منایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا کوئی عید اسلام میں نہیں ہے سوائے 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے نبھانے کے لیے بدل دیا ہے۔ ایک عید الفطر جس کو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم صبح صبح عید منانے کے لیے آتے ہیں اور شام کوئی نہیں ہوتی، اور اس سے قربان ارکان اسلام کا سب سے بڑا رکن حج ادا کرنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ سے کہتے ہیں عید قربان۔ یہ 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار فرمایا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی عیدیں ہیں وہ عیدیں ہماری نہیں ہوتی ہیں، اسلام کی عیدیں نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو لوگ چاند کے وقت میں مناتے ہیں دنیا کی ساری غیر قوم اور جو اس کے ساتھ مسلمان چاند میں عید مناتے ہیں وہ عید اسلام جیسا کہ بہت ساری چیزیں سب رات میں مناتے ہیں، وہ عید نہیں، اسلام کی عید نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی۔ جو کام میں کیا بولتے تاجے باجے ڈھول خوشیاں خرابی اور جو نہیں مناتے اسلام سے غیر مسلم وہی مناتے اسلام کی عید عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ آج ہمارے لیے خوشی اور مسرت ہے۔ حجاج کرام کل عید منا لیے، آج ہم عید منا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عید معمولی عید نہیں ہے بلکہ یہ توحید کی عید ہے۔ عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ داستان قربانی کا پورے صافات پورا صافات 23 پارے میں 100 آیت سے لے کر 110 آیتوں تک اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد مانگنا ہے، اللہ سے اولاد دے کے نہیں کہنا بلکہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے آپ کو خوشخبری سنائی ایک صالح بردبار اولاد وہ کون ہے؟ اسماعیل۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کی اور ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا آزمائی ساری زندگی کے عید قربان ابراہیم علیہ السلام کی داستان خاندان ابراہیم کی یادیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان اسلام کے اندر توحید پر قائم رہے، ہر موڑ پر، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں جب بھی کبھی اللہ کا حکم آئے تو اپنی جان پرواہ کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح سے قربانیاں کی ہیں آپ بھی اس کی قربانیوں کے لیے منائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جب بچہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کیجیے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر باپ بیٹا دونوں کسی اور چاقو دے کر نکلے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور بیٹے کو لٹایا زمین پر چہرے کے بل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا چہرے کے بل لٹایا تاکہ باپ کی جگہ باپ بیٹے کو بیٹے کا کوئی جذبات میں نہ آئے۔ چلائی اللہ کے پاس سے آواز ونادیناہ یا ابراہیم، آواز کی ہم نے اے ابراہیم۔
آپ نے اپنے خواب کو جو ہم نے حکم کیا تھا پورا کر کے دکھا دیا، اور یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں، وہ بدینا ہم اور اس کے بدلے میں ہم نے اسماعیل کی جگہ پر ایک بکرا آسمان سے اللہ نے ابھی بہت بڑا ذبیحہ اللہ نے جب ذبح کیا تو دیکھا کہ وہ اسماعیل کھڑے ہیں اور وہاں پر ایک بڑا ذبیحہ ذبح ہوتا ہے۔ ایک لوگوں کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے ہیں، دھیان دے جاتا تبارک و تعالیٰ۔ یہ جو عید قربان ہے یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو یاد دلاتا ہے کہ ہر موڑ پر اللہ کو راضی رکھنے آخرت والی زندگی کے لیے دنیا میں جینا ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنائے، ہر حال میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بنائے، فلاں کے راستے پر نہیں۔ ارے زندگی کے تمام مشکلات کو آدمی معمول کر دے، کیونکہ یہ مشکلات چند دن کی ہیں، جتنے بھی دکھ ہے تکلیف ہے مصیبتیں ہیں سب کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، زندگی کے اندر خوشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہر وقت انسان کھاتا پیتا خوشیاں مناتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے۔ روزانہ بخار نہیں آتا، روزانہ تکلیف نہیں آتی، روزانہ نہیں روتے ہیں، بلکہ سال میں اس طرح سے ہم کے خاص موقع آتے ہیں یا بخار آتا ہے، کچھ آتی ہے تو جب تک اس طرح سے مشکلات آئی تو ان مشکلات میں انسان ثابت قدم رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین توحید والوں کو جو قول ثابت لا الہ الا اللہ پر جو قائم ہے دنیا کے اندر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ عبادت کے لیے اور اللہ کی رضا چاہت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں سے چھوڑ دینا، تھوڑی تھوڑی چیزوں کی وجہ سے اپنے آرام کی وجہ سے کو خیر بات کہہ دینا، یہ مسلمان نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی نماز صبح کی نہیں پڑھی جاتی تم کیسے مسلمان ہوگا؟ فجر کی نماز کو آپ کو پڑھنا مشکل ہے، جہنم کی آگ کو برداشت کرنا آسان لگتا ہے، آپ جہنم میں جانا معمولی چیز سمجھ رہے۔ ایک صحابی بیمار تھے، انہوں نے کہا یا اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ کے نبی نے سنا، اس کی عیادت کے لیے گئے، کہا میاں ایسی دعا مت مانگ، اللہ کی سزا اگر دنیا میں دینا بڑے برداشت کرنا اور مشکل ہے۔ تو ان لوگوں سے ان کا اپنا ملک ہے، اپنی زمین ہے، اپنی بلڈنگ ہے، اپنا سب کچھ ہے، جن بلڈنگوں کو گرایا گیا، ٹوٹا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، معصوم بچوں کو چھوڑا نہیں گیا، کیا گناہ نہ ہوتا؟ جب تعرف الی اللہ برکا یعرفک بالجدہ، اس حاجی میں تم اللہ کو پہچانو، اللہ تمہارے کام آئے گا۔ آرام سے سوتے ہو، آپ خوشحالی میں ہیں، امن میں ہیں، دنگا فساد خون خرابہ نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنا یاد نہیں آتا، جب گڑبڑ ہو جائے ہنگامے ہوں گے تب یا اللہ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عید قربان سے جہاں ہم آئے ہیں اللہ کے پاس عہد کرنے کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے۔ تو اپنے آپ کا حساب لو، اپنے نفس کا حساب لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ان کے عراق میں جیتے تھے، فلسطین کو ہجرت کرتے ہوئے، اور وہاں سے دل حکم ملا اور حاجرہ دونوں کو لے جا کر مکے کے ریگستانوں میں وہاں یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور یہ زمزم کا کنواں اور یہ حج کا طواف کرنا اور سعی کرنا اور میدان عرفات میں قیام کرنا اور وہاں مینا کے میدانوں میں قربانیاں دینا، یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، کیوں؟ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا، اسی کے لیے انسان جان مال عزت و اقال سب کو قربان کر دیتا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت جو ہے تو کوئی کام نہیں آتا ہے۔ صحیح ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے،
تو آج ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی توفیق کا اور اپنے ایمان کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے اور رب العالمین کی نشانیاں کیا ہیں؟ مینارے مسجدوں بلڈنگیں حج کا میدان مکہ بیت اللہ اور یہ تمام کی نشانی اسلام کی نشانیاں بڑی بڑی نشانی. عید قربان اسلام کی بہت بڑی نشانی. یہ لوگ سب سے کم گھروں کو چھوڑ کر حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر کی پردہ نشین خواتین کو ساتھ لے کر آؤ. آسیہ نے کہا کہ ناپاک عورتوں سے عیدگاہ لے کر آؤ. بڑی عجیب ہے. رسول اللہ کی بات ہے. مذاق سمجھے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. عید کو سمجھا کرو. کتابوں کے اندر موجود ہے. کتاب غلط بولتی میں کچھ بولا یہ کچھ بولا وہ کچھ بولا لیکن کتاب کو دار اور سالوں کتابوں میں لکھا ہے اپنے خواتین جو ناپاک ہے ان کو بھی لے کر آؤ. یہ مسلمانوں کی دعاؤں میں اللہ کی رحمت بڑھتی ہے. سامان ہے وہ بھی چلتی ہے. اس طرح سے میرے بھائیوں کی نماز بڑے خواتین پاک ناپاک سب کو لانے کا حکم دیا. اس طرح سے ہم عید کی نماز میں یہاں جمع ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ان کا احترام کرنا. قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے. قربانی اتحاد و اتفاق کا ہمیں درس دیتی ہے. 5 وقت کی نماز میں مسجدوں میں حاضر ہو. جمعہ کی نماز کے لیے خطبے جمعہ کی طرح سب جمع ہوتے ہیں. اتحاد و اتفاق کا درس ہے. اور ارکان اسلام میں حج کا رکن جس میں ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہ اتحاد و اتفاق کی پر سب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہے. نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کالا ہے نہ گورا ہے نہ غریب ہے نہ مالدار ہے. کوئی نہیں. اسلام میں سب کو سوال ہے. آج اب غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا ہے تو بتاؤ اسلام کے اندر مساوات ہے. اونچ نیچ نہیں ہے. ذات پات کی تفصیل نہیں ہے. بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. سب برابر. اسلام اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے. اس طرح ہم یہاں پر سب جمع ہیں. یہ ہمارا اتحاد و اتفاق کا ایک بہترین نمونہ اور بہترین نشانی ہے. اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ میرے دوستوں یہ بتانے کے لیے ہم سب ایک ہیں. کہ ہمارے ایک ہو جائیں. ہمارے دلوں سے نفرتیں عداوتیں دشمنیاں نکالیں اور ہمارے دلوں کے اندر دوریاں دور کریں. ہم سب ایک ہیں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے ہم ہیں. اور میرے دوستوں اگر قربانی دینی ہے تو اپنے غلط چیزوں کی قربانیاں دو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو. غیبتیں کرنا چھوڑ دو. فساد پھیلانا چھوڑ دو. اصلاح نفس اپنے اندر عادت ڈالو اور 5 وقت نماز پڑھو. اس میں کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں. آپ اپنے دشمن ہیں. نافرمانی اللہ کی کر کے آپ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کا دشمن بناتے ہیں. آپ سے جانور بھی دشمنی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نافرمان ہے. آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم تھے. اس کے یہاں صاحب ہوا پرندوں کا حدود معلوم ہے. کتے کا کہاں چلا گیا؟ جلدی نہیں آیا. حاضری نہیں کیا تو اس کو دبا آئے. جناب کون آئے؟ پرندہ 100-150 گرام کا پرندہ آ کر کیا بولا؟ حضور غضب ہو گیا. بولے کیا ہوا بھائی؟ ارے میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں دیکھا عورت ہے خدمت کر دی ہے اور سب کے سب شیطان کی عبادت کر سورج کی عبادت کر. پرندے کو برداشت نہیں ہوتا ہے. کہاں گیا تھا؟ 2000 کلومیٹر گیا تھا. وہاں سے پیغام لایا کہ لوگ کفر پر ہیں. نافرمانی کر رہے ہیں اللہ رسول. آج کتنی نافرمانیاں صبح سے شام تک مسلمان کو کرتے ہو. ایک پرندے کی غیرت وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو میں نے کہا آپ کے گناہوں آپ کی برائیوں آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جانور کی نفرت کرتے ہیں. انسان تو نفرت کرتا ہی ہے. آپ کو ہوتی ہے یہ نافرمان بے نمازی لوگوں کی وجہ سے ہے. اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. وہ زمانے میں محبت سے مسلمان ہو کر آج ہم ہار ہوئے تاریخ پورا ہو کر قربانی
नाफरमानियों कुर्बानी दो। जानवर को दबा करने के लिए जानवर अच्छा हो, मोटा हो, ताजा हो, खून भून कर निकालता है। अपने दिलों को कुर्बानी दो, दिलों को साफ करो, रिश्तेदारियों को साफ करो, आपस की नफरतों को मिटाओ। भाई बहनों से, दादा से, मामू से, नानी से, बना से बातचीत करना छोड़ दिया है। माँ बाप के हुकूम को सही अदा नहीं करता। बेटे माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं और बाप बेटों के साथ जुल्म कर रहा है। ये कुर्बानियों को देने नहीं आता। बकरा तो बड़ा जबरदस्त है, कहाँ से अल्लाह के पास कबूल होगा। आज जरूरत है अपने आप को बनाने की कुर्बानी देने। तो कुर्बानी की ईद मामूली ईद नहीं है। मेरे दोस्तों और भाइयों, लोगों का खर्च देकर वापस न करना, कीमत की जिंदगी को जैसा आपका माल है वैसे दूसरा का अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर देता है। शहीद खून गिरने से पहले जन्नत में दाखिल होता है। शहीद जन्नत में दाखिल होने के लिए गया और उसको बोले आपकी मेरा खर्च सबकी बड़ाई है। बोले आपका खर्च है जनाब, जन्नत में नहीं जा सकते। किसको बोला? पहले खर्च अदा करो, बाद में जन्नत की करवा लेना है। आप करवा देता है। लोगों को पहले हम खर्च कर जाते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, सबका हिसाब देना है। खर्च देकर साल मटोल करना जुर्म है और लोगों के मालों को हड़प कर जाना बहुत बुरी बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी है आज खाने कमाने के लिए नहीं। अल्लाह ने नेमत औलाद दी है। अपने आप को इस्लाम पर, तौहीद पर, अकीदा कर, कुरान की तालीमात, एजुकेशन देने के बाद अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करना। अपनी तरबियत में बच्चों को हमेशा रखना। अल्लाह के नबी ने कहा 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज के लिए ले जाओ। 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़ने पर किराई करो। तरबियत करना जरूरी है। बालिग होने के बाद में फर्ज होता है, मगर तरबियत करना किसका काम है? माँ बाप का काम। मोबाइल ने जिंदगी खराब कर दिया और आपको फुर्सत ही नहीं। फुर्सत ही नहीं तो मोबाइल थोड़ा घुमाता है। औरतों की यही मर्द करना। आज लड़कियों की तरबियत और तालीम न होने की वजह से लड़कियां हमारी आवारा होती जा रही हैं। नौजवान सड़कों पे आवारा गर्दी करते रहते हैं और इधर से उधर मुसलमान औलाद बच्चों की शिकायतें गवर्नमेंट में मिलती है। गैर मुस्लिमों की शिकायत होती नहीं, क्योंकि वो होशमंद कौम है, उनको तरक्की करना है, बुलंद होना है। आपको भी मौका अल्लाह ने दिया है। अभी हालात हमारे बिगड़े नहीं है। आप मुल्क की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर, मैं नौजवानों से कहूँगा एजुकेशन के लिए अपनी कमरियां खर्च दो, अपनी जिंदगियों को लगा दो। अरे वो है जो मेहनत करके हाई लेवल पर एजुकेशन हासिल करता है। ये मुसलमानों के अंदर देखा जाता है। क्या पढ़ गए भाई? बोले इंटर पढ़ गए। क्या पढ़ गए? 10th क्लास पढ़ गए। पहले क्या पढ़ गए? मुसलमान कौम के अंदर नजर आता है तरफ जाने वाली, तरफ जाने वाली और गुलामाना कौम, तरक्की वाली कौम हमेशा बुलंद हौसला रखती है। अपने बच्चों को बुलंद तालीम दो, अच्छी तालीम दो। आप आईएएस ऑफिसर बनाओ, अरे कमिश्नर बनाओ, आप कलेक्टर बनाओ। आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए अपनी जान भी लगा दो। गैर मुस्लिम कहता है कि बेटे ने कहा अब्बा जान मेरी करने के लिए खेल ले जा रहा है। कहता है मैंने खेल भेजा मेरे बच्चे आपके पास और मदद करे तो आइए मेरे पास में बताता हूँ। पूरे हम पढ़ाओ बच्चों पर, तालीम दो। जब मुल्क तरक्की होगा, कौम तरक्की होगी। क्योंकि नौजवान हमारी जान है, नौजवान हमारा खून है, नौजवान हमारी तरक्की है, नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। अगर ये बिगड़ेंगे, ये जाहिल रहेंगे, ये अनएजुकेटेड रहेंगे, ये कौम आज जरूरत है मेरे दोस्तों भाइयों। अल्लामा हाफिज इब्न रजब कहते हैं, ऐ ईद कुर्बान करने वालों, अगर हज के अरफात के मैदान में अल्लाह ने मौका नहीं दिया तो याद रखो, अरफात के मैदान में नहीं गए, वहाँ वकूफ नहीं किया, सहरा नहीं
اللہ کے حقوق پر ٹہل جاؤ. اللہ کے حقوق اللہ نے حقوق لگائے ہیں حلال و حرام کے, ان کو نہ توڑو. عورتوں پر اللہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. عورتوں پر ظلم نہ کرو, تانے نہ مارو. عورتوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے, اپنے شوہروں کی اطاعت کرے, اور اسی طرح سے ہر ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہ کرے. گھروں کو جنت کا ماحول بناؤ, خوشگوار ماحول بناؤ. اور علامہ ابن رجب کہتے ہیں, ارے عید قربان منانے والوں, مزدلفہ کے مشعر حرام کے ریگستانوں میں آپ کو رات گزارنے کا موقع نہیں ملا, تو کم از کم تم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں راتوں میں عبادت گزار بن جاؤ. 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھو, فجر کی نماز کو ضائع نہ کرو, اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. رات رات میں عبادت کا ذکر قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. فجر کی نماز تو فرض ہے, اس سے پہلے کا ٹائم آپ کو بتا رہا. ہم روتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبولیت کا سب سے افضل وقت ہے فجر کی اذان سے پہلے 10 منٹ آپ اس کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ مار دعا قبول. اور بہت سارے علماء کہتے ہیں میں دعا کو پورے سال میں جمع کر کے رکھوں گا, جب عرفات کے میدان میں جاؤں گا وہاں میں دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے. میں نے تجربہ کیا ہے, آپ جو بھی عرفات کے میدان میں جا کر سال بھر کی دعاؤں کو اکٹھا کر کے وہاں مانگا, جیسے رات کے بعد صبح ہوتی ہے, سورج نکلتا ہے, ویسے یقینی طور پر میری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اے خواب مغرب میں سننے والوں, صبح کو بیدار نہ ہونے والوں, ہوش میں آؤ اپنے رب کو راضی کر لو. یہ قربانی کی عید ہے. اور اس طرح سے اگر مینا کے میدان میں قربانی کرنا نصیب نہ ہوا تو کوئی بات نہیں, آپ اپنی خواہشوں کی قربانی کرو, مقصد حیات کو بناؤ, اللہ کی توحید کو لکھو. ایک عقیدہ, ایک ہی اللہ, ایک ہی رسول ہے, اسی قانون کو اپنے زندگی کا مقصد بناؤ. اور اسی طرح سے میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں, اگر تم بیت اللہ مسجد حرام پر نہیں جا سکے تو اللہ کے گھر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, مسجدوں کو آباد کرو. جو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے, مسجدوں میں ہمیشہ رہتا ہے, مسجدوں سے لگا ہوا ہے, اللہ رب العالمین ہر حال میں وہ اللہ کی عبادت کرے گا. مسجدوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں سے دور بھاگنے والوں, تمہارے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے. اللہ کو ناراض کرنے والوں, اے خواتین اور بہنوں جو فجر کی نماز کو نہیں جاتی, کبھی تمہاری زندگی میں خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. اور یہ لکھا ہوا ہے, تو تجربہ آپ کا ہر ایک کا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ آنسو کون کا ہے؟ اور کیوں نافرمانی زیادہ ہوتی ہے. جو جتنا نافرمان ہوگا زندگی کے اندر بچائے گا. عورتیں اللہ کے نبی نے کہا پیدا ہوئی تو جنت, بڑی ہوئی تو جنت, سسرال میں گئی بہو بن کے تو جنت, ماں بن گئی تو ختموں کے نیچے جنت ہے, ہر حال میں جنت ہی ہے. اگر اللہ کے نبی نے کہا تو بات ہے. میں نے جہنم میں دیکھا کہ سب سے زیادہ خواتین, کیوں؟ اس لیے کہ یکفرن العشرہ, شوہروں کو تنگ کرتی, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے, شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہے, زبان درازی ہوتی ہے, اور اللہ کی نافرمان ایک تو ماہواری میں نماز چھوڑ دیتی ہے, اور عام دنوں میں بھی اپنی مرضی پر نماز چھوڑ دیتی ہے. ایسی نافرمان عورتیں آنسو زیادہ بڑھتی ہیں, روتی بہت ہے, زندگی میں تکلیف عورتوں کو زیادہ آتی ہے, لیکن نافرمانی زیادہ کرتی ہے. یہ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, اور وہ اپنے بہنوں کو پیغام دے, اللہ کی نافرمانی بہت مہنگی پڑتی ہے. آسان نہیں اسلام پر چلنا, اتنا آسان نہیں جنت میں جانا, اتنا آسان نہیں اللہ کو راضی کرنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے, جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی ہے, اور انبیاء کی زندگیاں ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا, اے عائشہ میرے ساتھ اگر جنت میں رہنا ہے, اپنے ساتھ سے دنیا اتنی لے لے جتنا مسافر اپنے ساتھ سے سامان ہوتا ہے. جنت میں میرے ساتھ جانا ہے تو اپنے ساتھ اتنا سامان لے لے زندگی کا جتنا مسافر ختم ہو چکا ہے. کپڑے
مسئلہ میاں بیوی دونوں سے ہو. اگر اصلاح کی فکر نہیں کریں گے اصلاح نہیں کریں گے تو حالات بڑے خراب ہیں. اگر بدلو گے نہیں تو اللہ کو بدلنا آتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے لوگوں موت کا آنا قیامت کا آنا یقین ہے. یہ معاف کر دیا کرو. دلوں میں نفرتوں میں نہ رکھو. کسی کا بوجھ اپنے دلوں میں نہ رکھو. اللہ نے کہا معاف کرو. اللہ معاف کرو. اور اللہ نے فرمایا آگے بڑھنا. میں اس سے زیادہ مناف کروں گا. میں اس سے زیادہ نیکی کروں گا. جتنی حیثیت ہے جتنی طاقت ہے نیکیوں میں آگے بڑھو. نیکی میں آگے بڑھنے والا جنت جنت کو پانا ہے تو اللہ کے اللہ تعالیٰ ہماری طاقت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ کو اگر ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ ہماری مقصد کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کا اختیار توفیق قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کے منہج پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان ہیں اللہ اس پریشانی کو دور فرمائے. جو مصیبت میں اللہ کی مصیبتوں کو دور فرمائے. ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں اللہ کی تکلیفوں کو دور فرمائے. مصیبتوں کو دور فرمائے اور بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرمائے. جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ گھر کو چلانے کے لیے پریشان ہیں اللہ اس کی زندگی کو برکت عطا فرمائے. ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو لڑکیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شادیوں کو گھر سے فرمائے. ایک سادے داماد ان کو ملائے. ایک سادے شوہر انہیں عطا فرمائے.